اب حضرت نے انہیں کوئی ایک جرگہ کر رہے ہیں پشاور میں، کوئی 10 فروری کو میرا خیال ہے، حضرت مولانا، تو وہ اپوزیشن کی اسینس دینے کے لیے اور پی ٹی اے کو آن بورڈ کرنے کے لیے، خود ان کے ساتھ آن بورڈ ہونے کے لیے وہاں پی ٹی اے کو دعوت دی جائے گی، اور پی ٹی اے ایک 2 روزہ کانفرنس کر رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر. اس میں حضرت نے حامی بھر لی ہے پہلی دفعہ کہ جے یو آئی فیت شریک ہوگی. تو یہ 2 کاوشیں جو ہیں وہ دونوں، دیکھیے حضرت مولانا کو اب کافی کام کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا 26 سے ترمیم کروا تو دی ہے، بڑے نا آرام سے وہ اپنے مخالفین پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ واضح نہیں ہیں، آپ یکسو نہیں ہیں. لیکن حضرت نے تانا دیا پی ٹی اے کو کہ جو آپ پس پردہ باتیں کرتے ہیں مجھے پہنچ جاتی ہیں، تو مجھے پہنچنی بتاتے چاہیے. ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب مولانا کو یکسو ہونا ہے اور مولانا کو اپنی سیاست کی اثر نو تشکیل کرنی. مولانا نے کہا ہے اس کی وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کرنا ہے اکٹھے کریں، اکیلے نہ کریں. پہلے مولانا کو اب آگے بڑھنا ہے نا. دیکھیے مولانا کو آگے اس لیے بڑھنا ہے کہ مولانا نے کیا کیا کہ مولانا آپ کو یاد ہے فروری 2024 کے بعد مولانا نے یکے بعد دیگرے بڑے بڑے جلسے کیے، سخت موقف اختیار کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بہت سخت کیا نا. بہت سخت. اس کے بعد 26ویں ترمیم پہ ثالث بن کے بیٹھ گئے. ہاں، فریق نہیں بنے، ثالث بن کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کون تھا جو ان کے در پہ ان دنوں حاضر نہیں ہوا تھا؟ اچھا پیکا ایکٹ پہ بھی ثالث بن کے بیٹھ گئے. پیکا ایکٹ پہ صدر کو صدر نے یقین دہانی کروائی تھی، چند گھنٹوں بعد دستخط ہو گئے، پھر پی ایم سے رابطہ کر کے دیکھیں جی کیا ہو گیا. اب یہ ثالثی نہ کریں. اب مولانا کو ایک پوزیشن لینی ہے، اور مولانا جس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اس پوزیشن یہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ پوزیشن ہوتی ہے. نہ اس پہ کوئی بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی ساتھ لے کے چلتا ہے. تو اب مولانا کو اپنی پوزیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی ان پر بھروسہ کرے، ان سے کچھ 4 قدم آگے بڑھنا پڑے گا. اور مولانا یہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے جرگہ بھی ہو رہا ہے، اس لیے وہ تحریک تحفظ پاکستان میں کہ اس میں بھی جائیں گے جلسے میں، یا اور جو بھی صورت ہو سکتی ہے. اب مولانا کو کچھ آگے بڑھ کے دکھانا ہے. مولانا کے لیے پی ٹی آئی حد سے زیادہ آگے بڑھ کے آ چکی ہے. دیکھیے یہ علی امین گنڈا پور سے صدارت لینا پارٹی کی، اٹس ناٹ اے اسمال، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور اس کا بڑا پیغام تھا. اچھا اس نہ کے صرف بعد پیغام مولانا کے لیے تھا بلکہ کراس دی پارٹی بھی تھا. اب جو مولانا کے لیے اتنا بڑا کام اگر ہو چکا ہے، اور اب یہاں پہ مولانا کہیں کہ دیکھیں گے، تناظر قائم کریں اور پھر اس میں دیکھیں گے کہ پیش قدمی ہونی چاہیے، پس و پیش سے کام لیں، تو یہ چلے گا نہیں. دیکھیے پالیٹکس، میں آپ کو کہتا رہا ہوں مولانا پہلی دفعہ مانے ہیں کہ جو کرنا ہے اکٹھے کریں، کلے نہ کرو. پالیٹکس، مولانا از فیلنگ دیٹ ہی از لیفٹ alone. دیکھیے مولانا امامت چاہتے ہیں، تو وہ عصر کی نماز پڑھائی تو تھی. اچھا مولانا کو اب امامت مشکل سے ملنی ہے، تو کیا کریں پھر؟ انہیں ایک نمائشی امامت مل جائے گی. ان کے حجرے کے باہر رش لگا رہے، بس یہ کافی ہے. لیکن مولانا کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر شخص جب اس کے دل میں آتا ہے وہ اٹھ کے مولانا کے حجرہ اقدس میں پہنچ جاتا ہے. کہ جب دل کرے محسن نقوی صاحب پہنچ جائیں، جب دل کرے کوئی اور پہنچ جائیں. دروازے کھلے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپ کی پوزیشن پہ شک کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ مولانا کو سمجھنا ہے یہ نقطہ، اور مولانا مجھ سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ بصیرت رکھتے ہیں.